أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ابو بکر بھائی اس کو تھوڑا نیچے کرو. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی رہنما مقتدی پیشوا رہبر امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے محدثین، واعظین، مبلغین اور شہداء کے اوپر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، ذی الحج کا مہینہ جس طرح حضرت ابراہیم کی عظیم الشان قربانی کی یاد دلاتا ہے، اسی طرح یہ جو پے در پہ حرمت کے 3 مہینے ہیں، ان کے اندر ذی الحج کے بعد جب محرم آتا ہے تو حضرت موسیٰ کی عظیم الشان قربانیوں، فرعون کے ساتھ مناظرے اور ان کا وہاں سے اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلنا، اور پھر 10 محرم کے دن اللہ رب العزت کا فرعون کو غرق کر دینا، یہ اس کی یاد دلاتا ہے. حرمت کے مہینوں کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں آگاہی بہت کم ہے، خاص طور پہ بر صغیر کے ماحول کے اندر، جبکہ عالم عرب میں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حرمت کے ان مہینوں کے اندر کفار بھی آپس میں جنگ و جدال اور فسق و فجور کے کام کم کر دیتے تھے. محرم حرمت کے مہینوں میں سے ہے، اور حرمت کے مہینوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن میں گناہ اس کا عقاب بڑھ جائے اور جس میں نیکی کے کام کی جزا بڑھ جائے. یہ پے در پہ 3 مہینے متواتر آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک علیحدہ آتا ہے رجب. محرم کی 10 تاریخ کے حوالے سے بہت سی ضعیف روایات موجود ہیں. ان میں سے سب سے مستند اور صحیح روایت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، آپ نے دیکھا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے کہا یہ کس وجہ سے رکھتے ہو؟ کہا اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ کی قوم کو فرعون کے عذاب سے نجات دی. فرعون اس دن غرق ہوا، موسیٰ کی قوم اس دن کامیاب ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ پھر ہمارا زیادہ حق ہے موسیٰ کی اس بریت اور موسیٰ کی اس توحید کی کامیابی کی نتیجے میں جو خوشی ملی ہے، ہم زیادہ حقدار ہے کہ ہم روزہ رکھیں. تم نے تو ان کی تعلیمات کو بدل دیا. تو نبی محترم 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے، یہاں تک کہ جب یہودیت کو جزیرے سے نکالنے کا ارادہ ہوا اور مخالفت اپنے عروج پر پہنچی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری سال اس ارادے کو اپنایا کہ اگر میں اگلے برس تک زندہ رہا تو میں 10 کی بجائے 9 کا روزہ رکھا کروں گا. اب میرے بھائیوں، اس روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ صحیح حدیث کے اندر صرف ایک ہی روایت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 1 برس ماضی کے گناہ معاف کر دیتا ہے. جس بندے کا ارادہ ہو روزہ رکھنے کا، وہ نبی کا ارادہ چاہتا ہے تو 9 کا رکھے، نبی کی سنت جتنے عرصہ زندہ رہے 10 کا رکھے. اس لیے محدثین نے کہا بہتر یہی ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جائے تاکہ مراد نبوی، ارادہ نبوی بھی پالے اور سنت رسول کو بھی پالے. تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے اگر ہم 1 سال اپنے ماضی کے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں ہم یہ 2 روزے رکھیں. جہاں تک بات ہے کہ 10 محرم کا روزہ نبی یہ محترم اس لیے رکھتے تھے
کہ ان کے نواسے نے شہید ہونا تھا مستقبل میں. یہ ساری باتیں من گھڑت. جہاں تک یہ باتیں ہیں ان روایات کے اندر بھی ذوف موجود ہے کہ حضرت آدم کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی, فلاں نبی کو یہ کامیابی 10 محرم کو ملی. صحیح حدیث میں جو بات ثابت ہے وہ حضرت موسیٰ کی قوم کے حوالے سے. ہمارا موضوع بچوں کی تربیت کے حوالے سے چل رہا تھا, لیکن محرم الحرام حرمت کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کے اندر ایک طرف سیرت موسیٰ بھی, اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے. انشاءاللہ جب کبھی موقع آیا اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے. لیکن ایک بات آپ کے میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ محرم کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے ہمارے ہی معاشرے کے اندر بعض فتنہ پرور لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کائنات کی افضل ترین ہستیوں کے اوپر تان و تشنی شروع کر دیتے ہیں. افضل ترین ہستیوں کے بارے میں سب و شتم تبرے کا ایک میدان گرم کر دیا جاتا ہے. جو منہ میں بکواس آتی ہے کر دی جاتی ہے. میرے بھائیوں, عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا, اور یہ بات صحیح دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے, کیا اللہ رب العزت نے آدم سے لے کر قیامت کے دن تک جو آخری انسان پیدا ہونا ہے نا, ان کے دلوں کو ٹٹولا, ان کے دلوں کو کھنگالا, ان کے دلوں کی جانچ اور پرکھ کی. اس میں سے سب سے عمدہ, سب سے اعلیٰ, سب سے افضل, سب سے کامل اور مکمل دل جس کو دیکھا اللہ نے اسی وقت کہا اس کے اوپر تاج ختم نبوت رکھ دوں گا, اس کو کائنات کا امام بنا دوں گا. نبی ایسے نہیں بنتا کہ انسان محنت کرے, سٹرگل کرے, کوشش کر کے انسان اللہ کا قرب تو حاصل کر سکتا ہے, ولی اللہ کے درجے پہ تو فائز ہو سکتا ہے, لیکن کبھی کوشش اور محنت کر کے بندہ نبی نہیں بن سکتا. یہ صوفیوں کے من گڑت فلسفے کہ معاذ اللہ امتی نبی سے افضل ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کائنات کا جو سب سے افضل دل تھا اس دل کے اوپر نبوت کو اتارا, اور نہ صرف نبوت کو اتارا بلکہ نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا. اسی پر بات بس ہوتی, اس کے اوپر تو اجماع ہے, اس کے اوپر تو مسلمانوں کا اتفاق ہے سوائے ایک گروہ کے جس نے یہاں تک ہردہ سرائی کر دی کہ جبریل نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہے, نبوت علی کے اوپر اترنی تھی, نبوت محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پہ لے آیا. یہاں تک بھی کہہ دیا لوگوں نے. آپ ایسے گروہ کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں جن کے عقائد یہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا پھر نبیوں کے بعد دلوں کو ٹٹولا گیا, سب سے پاک طاہر مطہر جن کے دل نکلے اللہ رب العزت نے ان کو نبی محترم کا صحابہ بنا دیا. سب سے افضل, سب سے اعلیٰ امتیوں کے اندر اگر قرآن پاک میں ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا, ان کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو بھر دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم ایمان لے کے آؤ ان جیسا, کن جیسا, ہمارے لیے قابل تقلید قابل نمونہ صحابہ کا ایمان ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا افضل ترین دل امت میں سے جن کے تھے وہ اصحاب رسول بن گئے. میرے بھائیوں, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید نازل کی. اچھا یہ بھی عجیب و غریب فلسفہ ہے, جو بات نبی کریم کے ہم نے اس کے مخالف کرنا ہے. نبی کریم نے کہا میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو, نہیں ہم نے کہنا ہے. نبی کریم نے کہا میرے صحابہ کو گالی نہ دو, نہیں ہم نے دینی ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے میرے صحابہ کو برا بلا کہا اس پہ اللہ کے فرشتوں کی, فرشتوں کا مطلب اللہ کے مکرم ملائکہ رسولوں کی. اور آپ کو پتا ہے نا فرشتے اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں, فرشتے بھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے, اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. اور اگر فرشتے اللہ ہی کے حکم سے یہ کام کرنے لگے ہیں جو حدیث میں ہے, تو کیا اس کام کو اللہ رب العزت قبول و منظور نہیں کرے گا؟ جس نے میرے صحابی کو برا بلا کہا اس پہ اللہ کی, اس کے فرشتوں کی,
جمی مخلوقات کی لعنت ہو جو میرے کسی صحابی کو برا کہ نہیں ہم نے کہنا ہے او فلاں نے فلاں صحابی نے فلاں کو یہ کہا تھا. صحابہ سٹیٹس میں ایک دوسرے سے اعلیٰ برتر ہو سکتے ہیں لیکن کلاس ایک ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جو بات کہیں وہ ان کی کلاس, ان کا سٹیٹس, ان کا مقام ایک ہے. میں اور تو, تیری اور میری حیثیت کیا ہے؟ تو اٹھتا جی یہ صحابہ نے جب ایک دوسرے کے بارے میں کہہ دیا, کبھی جہالوی مردود کبھی جہلمی ملعون, اٹھتا ہے یہ جی فلاں صحابی نے فلاں کے بارے میں یہ کہا تھا. تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ صحابی نے کہا تھا نا. اور حضرت عمر نے تیرے جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی تھی. مقداد کے بارے میں عبید اللہ بھی چھوٹے تھے نا, سٹیٹس کا فرق تھا. ابھی سٹیٹس کا فرق ہے. عبید اللہ کے منہ سے چند باتیں نکل گئی. میں یہ نہیں کہتا فخر اور تکبر سے نکلی ہوں گی کہ میرا باپ اتنا بڑا آدمی ہے جس کو رسول اللہ نے کہا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا, لیکن نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ فخر تکبر شاید نہ بھی ہو, صرف زبان سے مقداد کے بارے میں چند لفظ نکلے. حضرت عمر کو غیرت آئی, کہا تلوار لاؤ, آج اس کی زبان کو کاٹا جائے گا چاہے میرا ہی بیٹا ہے, تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اصحاب رسول کے اوپر تان کرنے والے کی سزا زبان کو کاٹ دینا ہے. مقداد ہی منت اللہ کرنے کے لیے آگے, یہ آپ اتنی سخت سزا کیوں سنانے لگے ہیں؟ ایسا نہ کیجئے, ایسا نہ کیجئے. سفارش کی صحابہ نے. حضرت عمر تب اس عمل سے بعد آئے. میرے بھائیوں, یہ اس دور کے ہم اثر لوگ ہیں. اگر ان میں سے ایک نچلے سٹیٹس والا مقداد کے بارے میں کوئی بات کہ عمر آرڈیننس جاری کرے, اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے, تو اور میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم بہترین دور یہ ہے جس میں میرے صحابہ زندہ ہیں. اس کے بعد بہترین دور وہ ہوگا جس میں تابعین ہوں گے. اس کے بعد بہترین دور وہ ہوگا جس میں تبع تابعین ہوں گے. یہ تین دور اعلیٰ, اولا, افضل ہر لحاظ سے, ایمان کے لحاظ سے بھی, ایمان کے لحاظ سے بھی. اس کے بعد امت کے مابین تقوی کی بنیاد پہ فرق رہے گا. یہ تین گروہوں کے ساتھ اگر کوئی امتی یہ سمجھتا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک بندہ گیا ایک فیصلہ لے کے, کہنے لگا مجھے ایک مسئلے کے بارے میں فتویٰ چاہیے. کیا فتویٰ چاہیے؟ فتویٰ یہ چاہیے کہ ایک صحابی ہیں اور ایک تابعی ہیں, تابعی بھی جلیل القدر تابعین میں سے ہیں. اگر بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ جو جلیل القدر تابعی ہے یہ نچلے درجے کے صحابہ سے افضل ہے, تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بعض کتابوں میں لکھا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے اس سے پوچھا کھل کے بات کر, کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہو سکتا ہے جس کو تو نچلے طبقے کا صحابی سمجھتا ہو وہ اعلیٰ اور افضل ہو. پھر اس بندے نے کہا میں آپ سے یہ فتویٰ لینے آیا ہوں کہ اگر ایک بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ حضرت امیر معاویہ سے عمر بن عبد العزیز افضل ہیں تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت امام احمد ابن حنبل نے کہا یاد رکھو کسی تابعی کو چاہے اس کی خدمات جتنی مرضی زمین و آسمان اس کی خدمات اس کی نیکیوں سے بھر جائے, وہ کسی صحابی کے جوتے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. تو نے یہ کیسی بات کی؟ اچھا آپ اتنا سخت فتویٰ دے رہے ہیں؟ ہاں میں ایک بندے کو جانتا ہوں فلاں علاقے میں رہتا ہے, وہ عمر بن عبد العزیز کو امیر معاویہ سے افضل سمجھتا ہے. امام احمد ابن حنبل نے کہا پھر سن, تو یہودی کے ساتھ مجلس کر سکتا ہے, عیسائی کے ساتھ مجلس نشست کر سکتا ہے, ان کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے, یہ بیمار ہو جائیں یہودی اور عیسائی ان کی تیمارداری کر سکتا ہے, لیکن اللہ کی قسم میں احمد ابن حنبل کا فتویٰ یہ ہے تو اس بندے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا, اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا, یہ مرتا مر جائے تو اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا کیونکہ اس نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا. اور یہی اللہ کی سنت ہے, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اللہ کی قسم
قرآن پاک میں دفاع صحابہ کے بارے میں اللہ نے آیات نازل کی ہے. مذاق اڑایا. اللہ نے کہا میں ان کا ٹھٹھا اڑاتا ہوں. کہا یہ بے وقوف ہیں. الا انہم هم السفہاء. جس نے میرے نبی کے کسی صحابی کو بے وقوف کہا وہ خود بے وقوف ہے. جس نے برا کہا وہ خود برا ہے. جس نے مذاق اڑایا اللہ اس کا مذاق اڑائے گا. یہ کتنی خطرناک بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہیں میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو. صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیونکہ ان میں سے کسی ایک کا, کسی ایک سے مراد پتہ کیا ہے؟ محدثین نے تفسیر لکھی ہے اعلیٰ درجہ افضل درجے کا جو صحابہ کے مابین موازن ہے, وہ جو ایک ترتیب ہے اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. ترتیب وہی ہے. صلح حدیبیہ والے فتح مکہ کے 8-10 ہزار سے بہتر ہیں وہ 1400. ان میں سے 313 بدری بہتر ہیں. ان میں سے عشرہ مبشرہ بہتر ہے. ان میں سے پہلے 4, ان میں سے سب سے افضل حضرت ابو بکر. ترتیب یہی ہے, لیکن عمومی ترتیب کی بات ہو رہی ہے. عمومی ترتیب یہ ہے جس صحابی نے جتنا عرصہ نبی محترم کی صحبت میں گزارا اس کا درجہ اتنا بڑھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہا میرے کسی صحابی کو برا مت کہنا کیونکہ ان میں سے کسی ایک کی ایک گھڑی, اللہ اکبر, صحیح حدیث, ان میں سے کسی ایک کی ایک گھڑی جو اس نے میرے ساتھ بسر کی ہے, تم عمر بھر ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو, رکوع میں پڑے رہو, انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہو, اس کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک سیکنڈ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا صحابی کے ساتھ. اور دوسری حدیث, تم میں سے کوئی بہت نیکیاں کرنے والا 40 سال اللہ کی عبادت کرے, گناہ کا ایک کام نہ کرے, صرف نیکیاں اکٹھی کرتا رہے, وہ میرے صحابی کی ایک گھڑی کو نہیں پہنچ سکتا. ان کو برا مت کہو. نہیں جی ہم نے کہنا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اہل سنت کے بیس کے اندر بہروپی ہے. ان کو حق کس نے دیا صحابہ کے اوپر بات کرنے کا؟ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ معاذ اللہ, معاذ اللہ. اتنی تلخ باتیں انہوں نے ڈرامہ کھیلا ہوا ہے. اہل بیت سے محبت, رسول اللہ کے خاندان سے محبت ہے, رسول اللہ کے گھرانے سے محبت ہے. جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں. رسول اللہ کے سارے گھرانے کے اوپر انہوں نے طنز کیا, انہوں نے تان کیا, انہوں نے تشنیع کی, اور گھرانہ صرف ایک ہی ہے, باقی رسول اللہ کی اولاد نہیں, باقی رسول اللہ کی بیویاں نہیں, باقی رسول اللہ کے سسر نہیں. بات اہل بیت کی کرتے ہیں, بات گھرانے کی کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ نفرت گھر والوں سے. بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیویاں, عائشہ ہیں, حفصہ ہیں, ام حبیبہ ہیں. ان میں سے کس سے پیار کرتے ہیں بتائیے؟ ان کو مومنوں کی ماں نہیں سمجھتے. یہ نبی کا گھر نہیں ہے. ان تینوں کے جو والد ہیں کتنے عظیم المرتبت ہیں, الگ سے شان ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو گندا باطل فلسفہ ہے گھرانے کی بات کر کے, اللہ معاف کرے مجھے بھی, ہم ان کے گھرانے کے ہر فرد سے محبت کرنے والے, لیکن یہ جو تم نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے گھرانے کا اور گھرانے والوں سے نفرت ہے. ابو بکر کے الگ فضائل, عمر کے الگ فضائل, ابو سفیان کے الگ فضائل, لیکن بتائیے عائشہ کے والد ہیں, نبی کے سسر ہیں ابو بکر, ان کو تم برا کہتے ہو. عمر حفصہ کے والد ہیں, نبی کے گھرانے والے ہیں, ان کو تم برا کہتے ہو. ام حبیبہ کے والد ابو سفیان, ان کو تم برا کہتے ہو. الگ الگ ان تینوں کے الگ الگ مناقب موجود ہیں, لیکن تم نے یہ جو بات گھرانے کی ہمیں جی نبی کریم کے گھرانے سے محبت ہے. جھوٹے ہو تم نبی کے 3 سسروں کو, تینوں سسر ہیں نبی کریم کے, ان کو برا بلا کہتے ہو. نبی کی بیویوں کو برا بلا کہتے ہو. آگے چلو, اپنے ہی فلسفے اور عقیدے کے خلاف دماد ایک دماد اچھا اور معاذ اللہ دوسرا برا ہے. عثمان نبی کے گھرانے میں نہیں ہے,
عثمان کو نبی نے 2 بیٹیاں نہیں دی، عثمان کے بارے میں یہ نہیں کہا میری 40 بیٹیاں ہوتی۔ اللہ کی قسم اتنا باحیا ہے، اتنا بااخلاق ہے، اتنا میرے کلیجے کو اس نے خوش رکھا ہوا ہے۔ بتائیے کون سا سسر آج کے دور میں اپنے داماد کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ 40 بیٹیاں بھی ہوتی، مرتی چلی جاتی، میں اپنی بیٹیوں کو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ کوئی سسر اتنا خوش اپنے داماد سے ہو سکتا ہے؟ عثمان داماد نہیں ہے، کون سا گرانا؟ یہ جھوٹ ہے، فریب ہے۔ صرف ایک گرانے کو اپنایا اور اس میں سے بھی صرف ایک بیٹے کی اولاد کو اپنایا۔ حضرت علی کے باقی بیٹے کہاں ہیں؟ ایمانداری سے بتلائیے۔ جو فضائل و مناقب حضرت حسین کے بیان ہوتے ہیں تم تو حضرت حسن کے بھی نہیں کرتے۔ حضرت حسن سے بھی تم بغض رکھتے ہو کہ امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی صلح کر لی، اور تمہارے نزدیک امام معصوم من الخطا ہوتا ہے، امام غلطی نہیں کرتا۔ ان کے عقیدے کے مطابق جس طرح ہمارے نزدیک نبی محترم کے اوپر اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس ہے، وہ معصوم من الخطا ہیں، ان کے نزدیک سارے کے سارے امام معصوم من الخطا ہوتے ہیں۔ جب وہ غلطی نہیں کرتے، علی ابو بکر کی خلافت میں تم کہتے ہو خاموش رہے، عمر کی خلافت میں خاموش رہے، عثمان کی خلافت میں خاموش رہے، تمہارے نزدیک ہمارے نزدیک تو ان کو اپنا خلیفہ بھی مانتے تھے، امام بھی مانتے تھے۔ میں اپنے عقیدے کی بات نہیں کرتا، تمہارے عقیدے کی بات کرتا ہوں۔ تمہارے نزدیک امام معصوم من الخطا ہے اور علی ان تینوں کے بارے میں خاموش رہے، اپنے امام کی مان لو۔ اگر تمہارا امام خاموش رہا ہے تو تم انہی کی سنت اپنا کے اپنی زبانوں کو بند کر دو، اپنی زبانوں کو لگام دو۔ جس کا دل کرتا بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے دل میں آیا محرم کیا آگے ہے، کیا طوفان بدتمیزی بچ جاتا ہے۔ محرم کا مطلب یہ ہے کہ جس مرضی صحابہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا جائے۔ حضرت حسن نے صلح کر لی امیر معاویہ سے، وہ بھی تمہارے امام ہیں، تمہارا عقیدہ یہ ہے معصوم من الخطا ہیں، غلطی کر نہیں سکتے۔ انہوں نے امیر معاویہ سے صلح کر لی، تمہیں صلح کرتے موت پڑتی ہے۔ آج 1400 سال بیت گئے ہیں، تمہاری ابھی تک صلح نہیں ہوئی۔ تمہارے امام نے صلح کی، معصوم من الخطا ہے، اسی کی مان لو۔ معاذ اللہ، گندے فلسفے، باطل عقیدے، انہوں نے اپنوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ واللہ العظیم آپ ان کی کتابیں پڑھے حیران رہ جائیں گے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، معاذ اللہ، الفاظ اتنے سخت ہیں، سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ، صرف 4 رہ گئے۔ پتہ نہیں ان 4 کے اوپر ان کو کیسے ترس آیا۔ سلمان رہ گئے، مقداد رہ گئے، ابو ذر رہ گئے، کہاں گئے عباس، کہاں گئے حسن و حسین؟ تمہیں یہ بھی شرم نہیں آئی؟ یہ بھی بات یاد رکھیے، بات تلخ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے میرا کوئی امتی احد پہاڑ جتنا، احد پہاڑ جنہوں نے دیکھا مدینے میں جانتے ہیں 9 کلومیٹر طویل سلسلہ ہے، لمبا چوڑا ہے، احد پہاڑ جتنا کیا خرچ کرے سونا، نہیں چاندی، نہیں ہیرے، نہیں جواہرات، نہیں درہم، نہیں دینار، دنیا کی سب سے قیمتی دات ہیرا ہو، احد پہاڑ جتنا خرچ کر لے، وہ میرے کسی صحابی کی ایک مٹھ یعنی ایک ہاتھ نہیں، نصف ہاتھ کے جو کے انفاق کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر میرے صحابی نے آدھ ہاتھ جو دیا نا، اس کی نیکیاں میرے امتی کے احد پہاڑ جتنا ہیرا خرچ کرنے سے جتنی نیکیاں میرے امتی کو ملنی ہے، میرے صحابی کو آدھ ہاتھ جو کر دینے سے اتنی مل جاتی ہیں۔ بتائیے کیا موازنہ ہے کوئی موازنہ؟ صحابہ کے ساتھ امتیوں کا کیا موازنہ ہے؟ خدا کی قسم عجیب و غریب بات ہے۔ صحابہ تو اتنے جلیل القدر ہیں، ان کی عظمت کے جتنے گیت گائے جائیں کم ہیں۔ اور دکھ کی بات پتہ کیا؟ مانتے امام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اماموں میں شامل کر لیا، چلو کر لیا، علی کو بھی کر لیا، انہی کی مان لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنا گریبان پھاڑے،
اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، نوحہ کرے، وویلا کرے، بین کرے، شور و غل کرے، کس کے اوپر؟ موت کے اوپر، مرگ کے اوپر، میت کے اوپر، افسوس کے اوپر، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہم نے کرنا ہے۔ ہمیں حسین کا غم ہے، یہ بھی عجیب و غریب غم ہے۔ پورا سال زندہ و جوید، پورا سال یا حسین مدد، پورا سال دستگیر، پورا سال غوث، پورا سال مددگار، پورا سال بخشنہار، پورا سال دینے والا، بگڑی بنانے والا، کار ساز، اولاد دینے والا، پورا سال۔ اور محرم کے اندر جی شہید ہو گئے، جی فوت ہو گئے، جی ظلم ہو گیا، پورا سال مددگار۔ اور عجیب و غریب فلسفہ ہے ماتم۔ یہ ویسے ہی میں بات کر رہا ہوں ایک عقلی طور کے اوپر۔ شہادت 10 محرم کو بھی ماتم کرنا ہے تو 10 سے شروع کر دو، شہادت 10 کو بھی ہے، پھر کرتے جاؤ جتنی دیر مرضی اپنا سینہ پیٹو۔ یہ ماتم شروع کر دیتے ہیں یکم کو، یکم سے شروع ہو گیا، جس دن شہادت ہوئی اس دن ماتم ختم۔ عقل کے بھی خلاف، منطق کے بھی خلاف، ماتم تو شہادت والے دن سے شروع ہونا چاہیے۔ میں ویسے ہی یہ بات کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے، اس کا مطلب یہ نہیں تم نے ماتم کرنا تو 10 سے شروع کر دو، چاہے کوئی بندہ پیدا ہو جی یہ اب ہم 10 سے شروع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن نوحہ کرنے والیوں کو، اس طرح گریبانوں کو چاک کرنے والیاں، چہروں پہ تھپڑ مارنے والیوں کو اللہ تعالیٰ تیزاب کے کرتے پہنائے گا، خارش اور گندک کے کرتے پہنائے گا۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا اعلان کیا تھا نا، نبی کریم نے کہا خدیجہ اور میرے چچا جس سال فوت ہو گئے یہ غم کا سال ہے، کہا تھا نا۔ کیا ماتم کیا؟ کیا نعوذ باللہ اپنے گال کے اوپر تھپڑ کو لگایا؟ کیا نعوذ باللہ اپنے سینے کے اوپر ہاتھوں کو مارا؟ نبی کریم تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم کی وفات کے اوپر نبی محترم کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، صحابہ نے کہا کہیں یہ نوحے کی قسم تو نہیں؟ آقا آپ رو رہے ہیں؟ کہا ہاں یہ تو رحمت کے آنسو ہیں، یہ تو محبت کے آنسو ہیں، آنکھوں میں آ جاتے ہیں لیکن زبان سے وہی الفاظ ادا ہوں گے جس کی رب نے اجازت دی ہو یا جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میت کے پاس آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور بعض روایات میں 2 کا ذکر نہیں ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے نا میں برباد ہو گیا، فرشتے کہتے ہیں آمین، اللہ تجھے برباد کرے۔ میں لٹ گیا، فرشتے کہتے ہیں آمین، تو لٹ جائے۔ یہ الفاظ کہنا میت کے پاس حرام ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جتنے لوگ فوت ہوئے ہیں، کیا نبی کریم نے کبھی ماتم کیا؟ آگے آؤ، چلو ہماری تو نہیں مانتے، صحابہ میں سے کسی نے نہیں کیا، کسی ایک صحابی نے تھپڑ مارا اپنے سینے کے اوپر۔ تم بلیڈ بچوں کو لے کے دیتے ہو خون غرابے کے لیے، بندہ مومن اور مسلم کے خون کے قطرے کی اہمیت تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا۔ اللہ کی قسم بندہ ایماندار و مومن ہو، اس کے خون کے قطرے کی قدر و قیمت خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ تم بلیڈ مارو، جو مرضی کرو۔ حضرت علی نے کہا جس نے نوحے کے اندر، میں نہیں کہتا نہج البلاغہ تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہے، حضرت علی نے کہا جس نے نوحے کے اندر یعنی غم کی شدت کے اندر اپنی ران کو ہاتھ مارا، حالانکہ یہ ہاتھ مارنا کئی مرتبہ بے اختیاری سے ہو جاتا ہے، انسان کسی مشکل میں پھنسا ہو انسان ایسے ہاتھ مار لیتا ہے اپنی ران کے اوپر۔ حضرت علی نے کہا جو غم کے موقع کے اوپر، نوحے کے موقع کے اوپر، ماتم کے طور کے اوپر اپنی ران پہ ہاتھ مارے گا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا نبی محترم نے ہمیں یہ سکھایا؟ چلیں آگے آئیے، میں یہ چیلنج کرتا ہوں ان کے اماموں میں سے کسی ایک امام نے یہ کہا ہو کہ گالوں کو پیٹو، سینے کے اوپر تھپڑ لگاؤ، کپڑوں کو پھاڑو، کسی ایک امام کا یہ اپنے کا قول دکھا دے؟ نہیں، یہ خود ساختہ من گڑت فلسفے۔ میرے بھائیوں، سوگ اسلام میں صرف 3 دن کا، ہر میت کے لیے سوگ صرف 3 دن کا ہے، کیونکہ یہ نظام دنیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ جو چلا گیا
یہ ایسی منزل پہ پہنچ گیا جہاں ہمارے سے ملنا ہے، ملاقات ہونی ہے، معاذ اللہ ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں کہ جو مر گیا وہ ختم ہی ہو گیا، ساری زندگی اب ملنا ہی نہیں. ہاں جدائی کا غم ہے، 3 دن کا میت کا سوگ اسلام نے اجازت دی. واحد ایک ہستی ہے خامند، جو مر جائے تو اس کی بیوی کو کہا نہیں تیرا سوگ 3 دن سے زیادہ ہونا چاہیے. اس کی وجوہات کچھ اور بھی ہیں لیکن تیرا سوگ 4 ماہ 10 دن ہونا چاہیے. وجوہات بھی محدثین نے بیان کی ہیں. وجوہات یہ ہیں، ایک تو استبراء رحم ہو جائے، اگر پہلے خامند کی کوئی اولاد اس کے پیٹ میں ہے نسب نامہ محفوظ ہو جائے. اگر بیوی کے لیے بھی صرف 3 دن سوگ ہوتا، چوتھے دن کسی اور سے شادی کرتی، بچہ پہلے خامند کا ہوتا، نسب نامے میں دوسرے خامند کا نام آ جاتا. یہ وجوہات بھی ہیں لیکن واحد میت جس کے سوگ کی اجازت 4 ماہ 10 دن ہے وہ خامند کی ہے. 1300 برس گزر گئے ہیں، 1300 برس میں مددگار ہیں، پالنہار ہیں، ہر وقت زندہ و جوید ہیں، حاضر ہیں. اللہ رب العزت الحی القیوم ہے، وہ نہیں سنتا. جو مر جائے دنیا سے چلا جائے وہ براہ راست سننا شروع کر دیتا ہے، اور جب محرم آ جاتا ہے ان کی شہادت کا ماتم شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہم نے جو باتیں کہی ہیں اللہ رب العزت ان کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، آج جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ بہت اہم ہے. ہم نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر 2 قومی نظریہ اپنایا، وطن کو علیحدہ کیا اس وجہ سے کہ ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جہاں پہ اسلامی لا پریکٹیکلی امپوز ہو سکے. ہمارے حکمرانوں کا 70 سال سے لے کے آج تک عوام سمیت سب کا عجیب و غریب طرز عمل ہے. ہمیں شریعت کی جو سزائیں ہیں وہ وحشیانہ لگتی ہیں. معاذ اللہ ہمارے بڑے بڑے لیڈر پارلیمنٹ میں یہ کہتے ہیں شریعت کی سزائیں وحشیانہ ہیں. نعوذ باللہ. ہمیں شریعت کی سزا قتل کا بدلہ قتل بری لگتی ہے. ہمیں شریعت کی سزا چور کا ہاتھ کاٹ ڈالنا بری لگتی ہے. لیکن ہمیں شرم نہیں آتی کہ شریعت نے جو سزائیں مقرر کر دی ہیں وہ ہم دیتے نہیں، اور ان جرائم کے بدلے میں جو سزائیں آپ چاہتے ہیں، آپ کے ادارے چاہتے ہیں وہ دے دیں. بتائیے ماورائے عدالت قتل کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود ہے کہ کسی بندے کو پکڑا جائے، اس کے اوپر الزام لگا دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، نہ ٹرائل ہو، نہ کورٹ میں جائے، نہ جج کے سامنے پیش ہو، بس جس نے پکڑا جس کے ہاتھ لگا اس کو مار دو. سانحہ ساہیوال آپ کو یاد ہوگا، نہ کوئی ثبوت نہ کوئی بات، یہ جی دہشت گرد تھا، پہلے مار دیا، بعد میں گاڑی میں جی گرنیڈ گنے برآمد ہوئی، سارا میڈیا کے اوپر آ گیا، کوئی چیز برآمد نہ ہو سکی. جی فلاں یہ افغانستان جاتا تھا، جھوٹ کے اوپر جھوٹ، ایک کے بعد ایک جھوٹ، ایک کے بعد ایک جھوٹ، اور حکمران بھی ماشاءاللہ ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے چلے جا رہے ہیں.
جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہو اس قوم کے اندر تو بات ہے، ریحان بیچارہ ایک عام موبائل چور لوگوں نے مار دیا۔ سیالکوٹ کے 2 حفاظ کا واقعہ پرانا نہیں ہے، عوام نے ڈکیتی کا شبہ الزام لگا کے قتل کر دیا۔ جس کا دل چاہتا ہے اٹھتا ہے، اپنے ہاتھ میں قانون لیا، چاہے عوام ہو چاہے پولیس والے ہوں۔ صلاح الدین نامی نوجوان، اس کے بارے میں کیا کیا جھوٹ اس وقت ادارے پولیس والے، شرم نہیں آ رہی؟ جسم کے اوپر رتی برابر یہ تشدد نہیں ہوا، ویڈیو آ گئی، ترلے کر رہا ہے اور پنجابی میں کہہ رہا ہے اللہ تیری بہن نو حج کرا دے، انج نہ کرو، مینو نہ مارو۔ عجیب و غریب ظلم کی ویڈیو ہے، انسان کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، مجھے پانی پلا دو۔ دشمنوں کو چائے پلانے والوں، ابھی نندن کو پروٹوکول دینے والوں، تمہارا اپنا پاکستانی بھائی میں کہتا ہوں چور بھی تھا، کیا چور کی سزا موت ہوتی ہے؟ اور پولیس افسر پتا کیا بکواس کر رہے ہیں، جسم کے اوپر رائی برابر بھی تشدد ثابت نہیں ہوا۔ ہماری آنکھوں میں دھول ایسے جھونکتے ہیں، پھر ان کے ایسے ہواری معاشرے میں موجود ہیں جو یہ باقاعدہ پوسٹیں لگاتے ہیں جی جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے جسم کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ ہم نے پہلی دفعہ میت دیکھی ہے، کیا پوسٹ مارٹم کے اندر جلد جل جاتی ہے؟ کیا پوسٹ مارٹم کے اندر سگریٹ کے نشان پڑ جاتے ہیں؟ کیا پوسٹ مارٹم کے اندر گوشت کمر ادھیڑ کے رکھ دی؟ اس نوجوان کو مار کے مار ہی دیا۔ شریعت کا قانون نہیں اپنانا کہ چور چوری کرے ہاتھ کاٹو۔ معمولی چور تھا، اس کو جان سے مار دیا۔ بڑا چور ہوتا پروٹوکول بھی ملتا، اے سی بھی ملتا، جیل میں سلوٹ بھی ملتے۔ اللہ ہمیں ایسے ہارٹ اٹیک سے بچائے، بڑی خطرناک بیماری ہے، جلد پھٹ جاتی ہے۔ ہارٹ اٹیک سے مرا جی، پوسٹ مارٹم میں رپورٹ آئی ہے، ڈاکٹر نے کہا تشدد ثابت نہیں، وہ ہارٹ اٹیک ہے۔ یہ کون سا ہارٹ اٹیک ہے؟ جس کے اندر گوشت اتر جائے، جس کے اندر جسم کے اندر ڈرلیں چل جائیں، جلد اکھڑ جائے۔ یہ کب تک چلے گا پاکستان میں؟ اللہ کی قسم تب تک چلے گا جب تک تم شریعت کے قوانین کو اس ملک میں نافذ نہیں کرتے، اللہ کی حدود کو اس ملک میں نافذ نہیں کرتے۔ حدود اللہ کو نافذ کرو، تم نے ویسے اتنی سخت سزا دینی ہوتی ہے، کیپٹل پنشمنٹ۔ اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، موبتی مافیا جو پورا سال بک بک کرے گی، آپ صدقے دل سے بتائیے شام کے اندر ظلم ہوا، موبتی مافیا کہاں ہے؟ عراق میں ظلم ہوا، برما میں ہوا، کشمیر میں ہو رہا ہے، نیوزی لینڈ میں ہوا۔ یعنی جب بھی ظلم مسلمانوں کے اوپر ہو، موبتی مافیا نظر نہیں آئے گی۔ یہ صلاح الدین کے اوپر ظلم ہوا، مانتے ہو کہ نہیں؟ وہ آر پی او کہہ رہا ہے اس کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا، شرم نہیں آتی؟ یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بولتے ہیں، اور دکھ کی بات ان کے اوپر نہیں ہے، ان کو ایسے سپورٹر مل جاتے ہیں جی۔ بڑا خطرناک، جتنا مرضی خطرناک تھا، تمہاری اس کہانی کو مان بھی لیا جائے، ہمیں تو ذہنی بیچارہ معذور لگ رہا تھا، تمہاری اس کہانی کو مان بھی لیا جائے بڑا خطرناک تھا، اس کی سزا موت ہے، یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے، تو عدلیہ کو تالے لگا دو۔ جس کا دل چاہتا ہے انکاؤنٹر کر دیا، جس کا دل چاہتا ہے اٹھا کے لاپتہ کر دیا، جس کا دل چاہتا ہے غائب ہو گیا۔ جید علماء کرام سزائیں بھگت رہے ہیں بغیر کسی جرم کے، جیلوں کے اندر ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، روحیں کانپ جاتی ہے وہ واقعات سن کے۔ ان کو کوئی شرم ہے نہیں، بس جس کے اوپر مرضی دہشت گردی کا الزام لگا دو، جس کے اوپر مرضی قتل کا۔ یہ جو مافیا، بھتہ مافیا، لبرل مافیا کہاں ہے؟ کبھی صلاح الدین کے قتل پہ نہیں بولے گی، کبھی ریحان کے قتل پہ نہیں بولے گی، کیونکہ یہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا خون ان کی نظر میں بھیڑ بکریوں سے بھی ہلکا ہے۔ اللہ معاف کرے، میں یہ نہیں کہتا عیسائی، سکھ، قادیانی اقلیتوں کے حقوق موجود ہیں، لیکن ابھی ان میں سے کوئی مر جائے، ساری مومتی مافیا مال روڈ کے اوپر لبرٹی چوک کے اندر کھڑی ہوگی۔ شرم کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے۔ ہمارا حکمرانوں سے مطالبہ ہے ایک مرتبہ تو، اور بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، علامہ صاحب سانحہ ساہیوال پہ آپ نے ذیشان کا کیس ایک وکیل کو دیا، وہ لڑ رہے ہیں، کیس تو چل رہا ہے، لیکن ہمارے حکمران نے ٹویٹ کی تھی میں قطر سے واپس آؤں، ان کو نشان عبرت بنا دوں گا۔ اللہ کرے ہمارے حکمران قطر سے واپس آ جائیں۔ یہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صلاح الدین کے قاتلوں کو ایک مرتبہ نشان عبرت بنا دو، ٹانگ دو ایک مرتبہ،
تاکہ ماورائے عدالت قتل کرنے کا جو رجحان ہے وہ معاشرے سے ختم ہو سکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد